کرنے کی توفیق دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنازع میں محسوس فرما رہے ہیں ان کے لیے جو انکار کرتے ہیں صرف کرتے ہیں موجود سامنے کی طرح ہمیں بھی میں جو آپ کا کام کریں ہم کیوں ضد کیے جا رہے ہیں ہم نے رسم و رواج ہم کیوں ضد کیے جا رہے ہیں ہم مانتے ہیں عمل کرنے سے اپنے آپ اور صبح سے شام تک دیکھیں ہمارا کلام ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارا کاروبار ہمارا لین دین ہماری غمی خوشی کے پہلے بھی دیکھتے ہیں اور پھر دیکھیں ہم مان کیا رہے ہیں اور ہم کیا رہے ہیں۔ تو مولانا سامنے کرام قرآن کریم اس کی تلاوت کو معمول بنائیں کوشش فرمائیں اللہ توفیق دے ایک ترجمہ اور اس کی تفسیر پہلے تھوڑا سا حصہ حدیث شریف میں نے آپ کو آپ کا موقع نے فرمایا اگر ایک آیا کریمہ کی سمجھ کر پڑھ لی اگر آپ ایک آیا کریمہ کی معمول بنا لیں اس کی تلاوت کریں اس کا ترجمہ کریں اور اس کی تفسیر ہے پھر اسے اپنی زندگی میں دیکھیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہاں دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں تو بڑے سامنے کرام یہ وہ حصہ ہے جو ماہ مبارک رسول اللہ کی محبت میں ہے یہ وہ منانا ہے جو اس محبت کا منانا طے آئے گا اور اگر میں شروع ہوگا کرتا رہوں تو تم کو نعت مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدت اپنے روبرو پسند فرمایا ہے کہ نعت پڑھو یا نہ پڑھو یہ تھوڑی لیکن کیا نعت مبارک ہم گانے بجانے کی ضرورت نہیں آئے گی تو نعت مبارک وہ حضور قیوم جو ادائیگی جو الفاظ اسے غور نہیں کرو گے تو تجاوز نہ ہو رہے اللہ نہ کرے جہاں محبت اصل اللہ واقع دیتا ہے مرضی سے نہیں تم ہونا دوسرے کر تو مدر سامنے کرام اس نزاکت کا سمجھنا ہے اپنی زندگی کو دیکھنا ہے اپنی فرصت کو دیکھنا ہے اس امت کے حالات کو دیکھنا ہے اس وقت نزدیک کے حالات اگر اپنے ملک کو دیکھو گے تو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا نظم اس کے حصے کے دائرے ایک شے موجود ہے نقص کیا ہے ہم اس نسبت کو اس اتباع پر لے آئے یہ مسائل ہیں ہم کام کرتے ہیں بندوں کے لیے کام تو اللہ کے ہم شاباش بندوں سے لینا چاہتے ہیں ابدی کامیابی فوز نظیم دے تو جسے اللہ نے فرمایا بہت بڑی آگے اس بہت بڑی کامیابی کو دیکھو اللہ کی رضا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بدر سامنے کرم ہم نے شاید اپنا وقت گزار رہا جس کی جو حیثیت جس کو جتنی فرصت جس کو جتنی استطاعت اللہ عطا فرما رہا ہے اتنا اس نے اپنی حیثیت کا جواب دیا اللہ رب العالمین حق سمجھنے اور حق کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میں بالخصوص اپنے جو سلسلہ عالیہ کے ساتھ میں نصیحت کروں گا اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ اور لہجہ لہجہ دیکھ کر تجاوز نہ ہو کمی بیشی نہ ہو اس لیے نہیں کہ پیر صاحب کہہ رہے ہیں یہ اللہ فرمایا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم میں سے کسی ایک نے پیر صاحب کو حساب نہیں دینا پیر صاحب سمیت ہم سب نے اللہ کو حساب دینا تو پیر صاحب کو ذمہ تو بہت سارے سوالات ہیں اتنی پہلو جہاں بات تربیت کے سن تک جائے گی تو جہاں جہاں کی اس کی تربیت ہوگی وہاں کا حساب اسے بھی دینا پڑے گا تو دنیا اسلام کے طلا اور دار امتحان میں مکلف ہیں ہم سب نے اپنے حصے کا حساب دینا ہے اللہ سے تمام استغفار کیا کریں ہمارے نزدیک استغفار ہے گناہ کے ساتھ اس سجدے کو جس کی وہ توفیق دے رہا ہے اس سجدے کو دے کر یہ اللہ کے شان کے مطابق اس میں وہ درد ہے اس میں وہ انس اس میں محبت اس میں زندگی کی چاشت ہے وہ لوگوں کو 100 کام نہیں لگے اور اگر یہی سوال ہوتا ہے ایک عدالت پوچھتی ہے دنیا تو میرے کمرے عدالت میں آیا ہے اور تیرے ایمان کا بٹن جو ہے
بند نہیں ہے، تم نے حد تک کی ہے، یہ روز دیکھتے سوچتے ہو ہم جیسا بندہ بیٹھا کرسی پر، وہ صاف کہتا ہے کہ میرے سامنے پیش ہوئے ہو اور تمہارا لباس درست نہیں ہے، تم اچھے کھڑے نہیں ہو، تمہارا کلام اچھا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ تم تجاوز کر رہے ہو، کائنات کا دودھ تک وہاں نہیں نظر کرتا۔ عبادات کے ساتھ بھی استغفار کی ضرورت ہے کہ اللہ کا دل استغفار کی جائے، اسی کی مدد مانگی جائے، اسی کے حوالے اپنے آپ کو کیا جائے، اسی کے لیے معافی کا طالب ہو جائے۔ طریقے کی توفیق دی، اس میں بھی میں بہت بڑا گزار ہوں تیری توفیق۔ یا اللہ اس میں جو کمی بیشی ہے وہ تیری شان کے مطابق نہیں ہے، میں کمزور ہوں، میری کمی بیشی کو معاف فرما۔ اس پر پوچھنا نہیں ہے، میری عبادات اتنی ہے کہ میں نے لکھ لکھ کر کتابیں بھر رکھی ہیں کہ ہم پر جنت واجب ہوتے ہیں۔ تو جب اپنا مقصد حیات سیدھا کرو گے تو اس میں موجود سامنے کرام جماعتی پہلو میں بھی برکت ہوگی، اور جس مقصد پر جمع ہو اللہ اللہ کی توفیق۔